بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شامل فعل 11 رجب کو امام علی علیہ السلام کی والدہ بی بی فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ کے قریب آتی ہیں اور دیوار پہ ہاتھ رکھ کے کہتی ہیں، اے اللہ اپنے ولی کا ظہور فرما۔ اتنا کہنا تھا کہ دیوار کعبہ کا ٹوٹنا، ہلنا، امام علی علیہ السلام کی والدہ کا اندر داخل ہونا، یہ منظر حضرت عباس عبد المطلب دور سے دیکھ رہے تھے۔ جیسے ہی آپ نے دیکھا تو لوگوں کو چیخ چیخ کے کہنے لگے، دیکھو ابو طالب کی زوجہ خانہ کعبہ کے اندر چلی گئی، آؤ کعبے کا دروازہ کھول کر ان کو باہر نکالتے ہیں۔ یہ بات مکے سے پورے عرب میں پھیلنے لگی، لوگ دور دور سے آنے لگے کہ ابو طالب کی زوجہ جو حاملہ ہے خانہ کعبے کے اندر، وہ بھی دیوار سے۔ لوگ خانہ کعبہ کے دروازے کو کھولنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن کسی سے بھی اللہ کے گھر کا دروازہ نہیں کھلتا۔ یہ وہ وقت تھا جب پوری دنیا میں صرف دو ہی لوگ مطمئن ہیں، ایک حضرت ابو طالب اور دوسرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تاریخ نے یہ منظر دیکھا اور اپنے سینے میں محفوظ کر لیا کہ اس سے پہلے عرب کی سرزمین پہ لوگوں کا اتنا ہجوم کبھی اکٹھا نہ ہوا تھا۔ 30 عامل فعل 13 رجب۔ خانہ کعبہ کو دیکھ ہی رہے ہیں کہ اتنی دیر میں دیوار کعبہ کا ہلنا اور ایک بار پھر وہی شگاف ظاہر ہونا سب لوگوں کو حیران کر دیتا ہے کہ اتنے میں حضرت ابو طالب فرماتے ہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جاؤ۔ دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبارک قدموں سے خانہ کعبہ کے اندر جیسے ہی پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ایک نورانی بچے کے نور سے پورا کعبہ روشن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ امام علی علیہ السلام کی والدہ پریشان ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے میری ماں آپ غمزدہ کیوں ہیں؟ بی بی فاطمہ بنت اسد فرماتی ہے، اے میرے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پاک نے جیسے ہی اس بچے کا ظہور فرمایا ہے، جب سے لے کے اب تک نہ یہ بچہ روتا ہے نہ دودھ پیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہوئے بچے کو گود میں اٹھاتے ہیں۔ وہ بچہ مسکراتے ہوئے اپنی آنکھوں کو کھول لیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان امام علی علیہ السلام کے منہ میں دی اور امام علی علیہ السلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک کو چوسنے لگتے ہیں۔ اس کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم امام علی علیہ السلام کو اپنی گود میں لے کے باہر آتے ہیں۔ سارا عرب اس بچے کے نور اور فضیلت کو دیکھ کے جھومنا شروع ہو جاتا ہے اور لوگ پوچھنے لگتے ہیں، آپس میں کہنے لگتے ہیں اس بچے کا کیا نام رکھا جائے؟ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے لوگوں، اس طرح سے آج سے پہلے کسی بچے کی ولادت نہیں ہوئی۔ اس بچے کی ولادت علی ہے، افضل ہے، اعلیٰ ہے، اور اللہ کی مرضی یہ ہے کہ اس بچے کا نام علی رکھا جائے، یعنی وہ بلندی جس بلندی پہ کوئی نہ پہنچ سکا اور نہ ہی پہنچ سکے گا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا کہنا تھا کہ فضا میں علی علی کی صدائیں بلند ہونے لگی۔ اتنے میں حضرت ابو طالب امام علی علیہ السلام کو لے کے اپنے گھر کی جانب روانہ ہونے لگے کہ کسی منافق نے کہا، رکو ابو طالب، کیا وہ رسم نہیں کرو گے؟ ہر بچے کی پیدائش پہ کی جاتی ہے کہ انہیں یہ رواج تھا کہ پیدا ہونے والے بچے پہ سانپ چھوڑتے تھے۔ اگر سانپ بچے کو مار دیتا ہے تو وہ یہ سمجھتے کہ یہ بچہ اپنی باپ کی اولاد نہیں ہے، لیکن اگر سانپ بچے کو کچھ نہ کہتا پھر یہ کہتے کہ بچہ اپنے باپ کی اولاد ہے اور ہمارے لیے قابل عزت بنے گا۔ حضرت ابو طالب نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا اور امام علی علیہ السلام پر ایک نظر ڈالی اور پھر ایک جگہ امام علی علیہ السلام کو رکھ کر کہنے لگے، لاؤ اس سانپ کو جس پر تم فخر کرتے ہو۔ سانپ کو بچے پہ چھوڑا گیا۔ جیسے ہی سانپ علی علیہ السلام کے قریب آتا ہے تو امام علی علیہ السلام اپنے ننھے ہاتھوں سے سانپ کو پکڑ کے چیر دیتے ہیں۔ بس لوگ زور زور سے کہنے لگے، چینے سانپ کو چیر دیا۔ بھی زبان میں سانپ کو حیا کہتے ہیں اور کسی چیز کو چیر کے پھاڑنے کو درہ کہتے ہیں۔ تو لوگ زور زور سے یہ کہنے لگے، حیا درہ کہ بچے نے سانپ کو چیر دیا۔ یہ آواز فضا میں گونج گونج کے یہ صدا لگانے لگی کہ جیسے کوئی کہہ رہا ہو، حیدر حیدر۔ اس آواز کو سن کر حضرت امام علی علیہ السلام کی والدہ بی بی فاطمہ بنت اسد آسمان کی طرف دیکھتی ہیں اور کہنے لگتی ہیں، یہ میرا بچہ حیدر ہے، وہ شیر ہے جو سانپ کو چیر کے 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیتا ہے۔ کیا شان ہے، کیا شان ہے امام علی علیہ السلام کی پیش۔
تاریخ کے اس روشن سفر پر میرے ساتھ یوں ہی چلنے کے لیے مجھے سبسکرائب کر دیں. انشاءاللہ بہت جلد دوبارہ ملاقات ہوگی. جزاک اللہ. اللہ حافظ.